ذرا سوچئے، دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 22 سابق انٹرنیشنل کرکٹ کپتان جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کرکٹ کے میدانوں میں گزارا، وہ ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اور اس خط میں نام ایسے بڑے لیجنڈز کے ہیں کہ کرکٹ دیکھنے والا شاید ہی کوئی شخص انہیں نہ جانتا ہو۔ کپل دیو، سنیل گواسکر، دلیپ وینگراسکر، ایلن بارڈر، گریگ چپل، ایان چیپل، سٹیو وا، ایڈم گلکرسٹ، مائیکل اتھرٹن، ناصر حسین، السٹر کوک، اینڈریو سٹراس، کلائیو لائڈ اور ارجنا رانا ٹونگا سمیت 22 سابق کپتانوں نے عمران خان کے معاملے پر دوبارہ آواز اٹھائی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ رپورٹ کے مطابق یہ ان کا دوسرا باضابطہ خط ہے اور یہ خط مبینہ طور پر اس وقت لکھا گیا جب سپریم کورٹ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کے خدشات سامنے آئے۔ ان کرکٹ لیجنڈز نے حکومت پاکستان کے سامنے 3 بڑے مطالبات رکھے ہیں۔ پہلا مطالبہ، عمران خان کے ذاتی معالجین پر مشتمل میڈیکل بورڈ کو ان کی صحت کا فوری اور مکمل معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے، بالخصوص ان کی دائیں آنکھ کی بینائی سے متعلق سامنے آنے والے مبینہ مسئلے کی جانچ کی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ کو ہفتہ وار ملاقاتوں کی اجازت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھی جائے، اور تیسرا مطالبہ ہے کہ اگر میڈیکل بورڈ کسی علاج کی سفارش کرتا ہے تو اس سفارش کے مطابق عمران خان کو بلا تاخیر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر سے اٹھنے والی آواز نہیں ہے، یہ آواز کرکٹ کی دنیا کے ان بڑے ناموں کی طرف سے آ رہی ہے جنہوں نے عمران خان کو صرف ایک سیاست دان کے طور پر نہیں بلکہ ایک عالمی سطح کے کرکٹر، کپتان اور اپنے دور کے بڑے حریف کے طور پر دیکھا ہے۔ کپل دیو سے لے کر ایلن بارڈر تک، سٹیو وا سے لے کر ایڈم گلکرسٹ تک، مائک اتھرٹن سے لے کر ناصر حسین تک اور کلائیو لائڈ سے لے کر ارجنا رانا ٹونگا تک، مختلف ملکوں کے یہ سابق کپتان ایک ہی معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی اس خط کو غیر معمولی بناتا ہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں پاکستان کی قیادت کی، 1992 کا ورلڈ کپ جیتا اور دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی۔ آج وہ پاکستان کی سیاست کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے قید ہیں اور ان کی صحت، ملاقاتوں اور طبی سہولیات سے متعلق سوالات مسلسل زیر بحث ہیں۔ ان 22 سابق کپتانوں کا موقف یہ ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی بھی قیدی کی صحت اور بنیادی انسانی تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس دوسرے خط کا کیا جواب دیتی ہے۔ کیا عمران خان کے ذاتی معالجین کو مکمل رسائی دی جائے گی؟ کیا ان کے خاندان کی ہفتہ وار ملاقاتیں بحال کر دی جائیں گی؟ اور سب سے اہم، اگر میڈیکل بورڈ کسی فوری علاج کی سفارش کرتا ہے تو کیا اس پر فوری عمل ہوگا؟ یہ خط صرف عمران خان کے لیے ایک آواز نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا سوال بن چکا ہے۔ اب نظریں حکومت کے جواب پر ہیں، کیونکہ جب دنیا کے 22 سابق عالمی کپتان ایک ہی معاملے پر دوبارہ آواز اٹھائیں تو اس آواز کو نظر انداز کرنا شاید اتنا آسان نہیں رہتا۔